بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک قرآنی آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو ماپ اور تول پورا کیا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بن سیفور بن ایفا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہجرت کی اور ان کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے۔ اور کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اس دن ایمان لائے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے شام آ گئے۔ قرآن حکیم میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر 10 مرتبہ آیا ہے۔ 4 مرتبہ سورہ اعراف میں، 4 مرتبہ سورہ ہود میں، 1 مرتبہ سورہ عنکبوت میں اور 1 مرتبہ سورہ شعراء میں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 انبیاء علیہ السلام عرب میں سے ہوئے ہیں: ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور اے ابو ذر، تیرا نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو بلاتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے، یعنی نہایت فصیح و بلیغ کلام کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے رہنے والے کافروں کی طرف بھیجے گئے۔ یہ کاروباری لوگ تھے، یہ راہگیروں کو لوٹتے، مسافروں کو لوٹتے۔ یہ لوگ ایک درخت ایکا کی پرستش کرتے تھے اور یہ برے تھے اور ماپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ وہ لیتے زیادہ تھے اور دیتے کم تھے، یعنی ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ جیسا کہ ذکر ہو چکا مدین میں آباد تھے۔ مدین جون سا ہے وہ مدین قبیلہ کا نام ہے، جگہ کا نام نہیں ہے۔ یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے مدین کے نام پر ہے، جو کہ بعد میں قوم شعیب علیہ السلام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ شام کے نزدیک افریقہ کے صحرا پر آباد تھے، جو یا شام سے متصل مان کے حصہ پر آباد تھے۔ یہ بت پرست بھی تھے، پورا لیتے تھے اور کم تولتے تھے اور راہ زنی بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ برے کاموں سے بھی روکا، لیکن بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کرنے اور سزا کی خبر بھی اپنی آیات میں بتلائی۔ یہ بھی فرمایا کہ کھلی نشانی آ چکی ہے تم لوگوں کے پاس، لیکن نشانی کے بارے میں واضح نہیں کہ اس قوم کی طرف کون سی نشانی آئی، اس کے بارے میں ہمیں کہیں کوئی خبر نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام انہیں ظلم و زیادتی سے بھی منع فرماتے اور ناپ تول میں کمی سے بھی منع فرماتے۔ یہ بھی سمجھاتے کہ تم لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے راستوں پر نہ بیٹھو۔ ایک آیت قرآنی کا خلاصہ اس طرح ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، پس دیکھو زمین میں فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 86 کا خلاصہ ہے۔ غرض کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے لیے بڑے گھیرنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 85 اور 86 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا نفع تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں ایک قرآنی آیت کا مفہوم اس طرح ہے ان کی آبادی کے بارے میں
کہ لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھے۔ یہ شاہراہ حجاز کے قافلوں کو شام، فلسطین، یمن اور مصر تک لے جاتی ہے، بلکہ بحر کلثم کے پاس سے گزرتی۔ ان کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے، یعنی جھنڈے والے، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ سرسبز درختوں کا جھنڈ ہو۔ بعض کے نزدیک مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ کے نام ہیں، بعض کے نزدیک الگ الگ قبیلے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اب ایک آیت کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ بری اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ تمہیں بری چیز کی کثرت اچھی ہی لگے۔ ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، اس کا نتیجہ کمی ہی ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں تم پر نگراں نہیں ہوں، مطلب یہ کہ اللہ کے احکام اللہ کے لیے مانو، نہ کہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ پر قوم کے بدقسمت لوگوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، یا ہم اپنے معاملات اپنی مرضی کی بجائے آپ کی مرضی سے چلائیں اور اپنی پسند اور مرضی چھوڑ دیں؟ گویا آپ ہی سمجھدار اور بردبار اور ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بات انہوں نے استہزاء کرتے ہوئے فرمائی، یعنی کہ مذاق کرتے ہوئے فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو، یعنی کہ تم لوگ خوشحال ہو، اس کے باوجود تم مابطور میں کمی پیشی کرتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، قوم دیکھو تو میں اپنی قوم کی طرف روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہے، تو کیا میں اس کے احکام کے خلاف کروں گا؟ یعنی کہ کیا میں اللہ کے احکام کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس کام سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ مجھے اس توفیق کا ملنا اللہ کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نہ تو تم سے اس کام کی کوئی اجرت مانگتا ہوں اور نہ ہی کوئی دنیاوی نفع مانگتا ہوں۔ پر یہ لوگ حد سے بڑے ہوئے تھے، جو لوگ حق قبول کرتے تھے ان کو تنگ کرتے تھے، انہیں لوٹتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ڈرانے کے لیے فرمایا، اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس حال تک نہ پہنچا دے کہ تمہیں اس طرح عذاب آئے جس طرح قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام اور قوم صالح علیہ السلام پر آیا تھا، اور قوم لوط تو تم سے کوئی دور نہیں۔ اب اس میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ قوم لوط کا دور ہونا یا تو زمانہ کے لحاظ سے تھا کہ وہ قریب کے وقت میں تھی، یا مکان کے لحاظ سے کہ مسافت کے لحاظ سے قریب تھی، یعنی کہ ان کی بستی ان کی قوم سے قریب تھی۔ دونوں حالتوں میں اس قوم کو قوم لوط کے انجام کی زیادہ خبر تھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یقیناً میرا رب رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ ایک آیت کا مفہوم اس طرح ہے، قوم کا جواب یہ تھا، انہوں نے کہا، ہمیں آپ کی بہت سی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، یا ہم سمجھ ہی نہیں رہے، اور یقیناً آپ علیہ السلام کو کمزور خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کلام یعنی بولنے اور وضاحت کرنے میں بھی ان سے افضل تھے، اور بڑی فصیح و بلیغ گفتگو فرماتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم آپ علیہ السلام سے کتنی دشمنی کرتی تھی۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھ نہیں رہے، تو یہ اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قریش کے بارے میں فرمایا، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کرتے رہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 5 کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی وہ اس آیت کے مترادف تھی۔ کفار نے کہا کہ اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں تو کلاش یعنی غربت میں آ جائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ آپ علیہ السلام پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تم تو ہماری ہی طرح کے آدمی ہو۔ کفار نے یہ بھی کہا کہ آپ علیہ السلام کا قبیلہ نہ ہوتا تو سنسار کر دیتے، ہم آپ علیہ السلام کو ضعیف خیال کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے خاندان اور قبیلے سے ڈر رہے ہو، اس وجہ سے تم میرا لحاظ کر رہے ہو اور اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے میرا خیال نہیں رکھتے، تو گویا میرا قبیلہ اور گروہ تمہارے نزدیک زیادہ طاقت و قوت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تم لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے۔ میرا رب تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ جب تم دوبارہ زندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں آؤ گے تو پھر وہ تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اور تنبیہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کچھ اور آیات کا مفہوم بیان فرماتے ہیں جو کہ سورہ اعراف کی آیات نمبر 88 اور 79 ہیں۔ ان کی قوم کے بڑے سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ علیہ السلام کو اور جو آپ علیہ السلام کے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ آپ سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے اپنی طرف سے یہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ کبھی تمہارا دین اختیار نہیں کریں گے، لیکن اپنے اس ارادہ پر عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اگر وہ چاہے تو ہمارے دلوں کو بھی پھیر سکتا ہے، اور جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ راہ راست پر رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اللہ اس کا دل گمراہی کی طرف نہیں پھیر۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے خلاف مدد چاہی کہ وہ جس عذاب کے مستحق ہے ان پر جلد نازل فرما، اور دعا فرمائی اے ہمارے رب، ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود قوم ہٹ دھرمی پر قائم رہی، اور سرداروں نے کہا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی یقیناً تم نقصان اٹھاؤ گے، یعنی کہ شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں سے یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ زلزلہ اتنی زور سے آیا کہ ان کی روحیں نکل گئیں ان کے جسموں سے، ان کی لاشیں الٹی پڑی رہ گئیں جن میں کوئی حرکت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی عذاب دیے اور سخت تیز تر چیخ مسلط کر دی ان کے اوپر کہ ان کی آوازیں بند ہو گئیں، اور بادل بھیجے جس نے ہر طرف آگ برسائی، یعنی آگ کے شعلے برسائے۔ عذاب سے پہلے انہوں نے پہلی قوموں کی طرح عذاب کی فرمائش کی اور تزیکاً کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان پر سے ایک ٹکڑا لا کر گرا دو، نعوذ باللہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ شعراء کی آیات نمبر 85 تا 88 میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن کے لیے ان پر ہوا روک دی اور یہ لوگ سخت گرمی کی پکڑ میں آ گئے، جس کی وجہ سے نہ پانی اور نہ سایہ ان کے کام آتا تھا۔ کچھ لوگ بستی سے جنگل کی طرف نکلے تو ایک بادل ان کے اوپر آ گیا تو اس کے نیچے آ گئے کہ اس کے سایہ میں پناہ لیں۔ جب وہ سب اس کے نیچے آ گئے تو اللہ کے حکم سے اس بادل سے آگ برسنا شروع ہو گئی اور زمین پر زلزلہ پیدا ہوا، اور آسمان سے ان پر ایک تیز آواز یا چیخ آئی اور ان کی روحیں جسموں سے نکل گئیں اور مردہ جسم تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا گویا وہ ان میں آباد ہی نہ تھے، یعنی ان گھروں میں اپنے گھروں میں آباد ہی نہ تھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ گھروں میں تھے تو زلزلہ آیا اور تیز چیخ کی آواز آئی جس سے وہ گر پڑے اور اوندے منہ گرے۔ اور جب ہمارا فیصلہ آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام
یہ قرآن کی آیات کا خلاصہ ہے۔ اور جب ہمارا فیصلہ آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ظلم کرنے والوں کو ایک سخت چیخ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ آگاہ رہو کہ مدین کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جیسے سمود دفع اور دور ہوئے۔ اس سورہ اعراف کی آیات نمبر 90 اور 91 کا خلاصہ ہے۔ اور ان کی قوم میں سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی بے شک خسارے میں پڑ گئے۔ تو ان کو زلزلہ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان کے گھروں میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان سے الگ ہو گئے، پس وہ ان سے پھرے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کر دی، بس میں کافر قوم پر کیسے غم کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ ان کو ڈانٹتے ہوئے اور ملامت کرتے ہوئے اور غصے میں اور جھڑکتے ہوئے فرمایا، اور یہ اس وقت فرمایا جب کہ عذاب آ چکا تھا۔ یعنی یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کفار کی ہلاکت کے بعد ان کے علاقے چھوڑتے ہوئے کہی۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا ہے۔ ایک رائے کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مکہ میں فوت ہوئے، اور ان کی قبریں کعبہ کی مغربی جانب ندوہ اور دار نبی صحن کے درمیان ہے۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک حجر موت کے علاقہ بشام میں ہے، واللہ عالم۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آگے شیئر بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اور خاص طور پہ ینگسٹرز کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ان واقعات کو پہلے نہ سنا ہو، ان تک ضرور اس کو پہنچائیں تاکہ اس صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔